عاجزی یہ اللہ کے قریب لے جاتی ہے انسان کو. عاجزی یا عجز جسے آپ کہتے ہیں ہمبلنس، تواضع، انکساری، جس میں گھمنڈ نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، وہ عاجزی. قرآن کے اندر ہے کہ جو اللہ کا سجدہ نہ کرے اس میں تکبر آنے لگتا ہے. سجدے سے دوری انسان کو متکبر بنا دیتی ہے. اور کیا شے انسان کو متکبر بناتی ہے؟ دعا نہ کرنا متکبر بنا دیتا ہے. متکبر مانگنا نہیں جانتا. کیوں مانگوں کسی سے؟ دعا مانگنا انسان میں عاجزی لے کے آتا. عجز ایک بہت بڑی صفت ہے مومن کے اندر. جب عجز آئے گا وہ ترقی کرے گا. بندگی ہو، جب اس کے اندر عجز ہو، انکساری ہو. جس درخت پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا. توجہ ہے؟ جس درخت پہ پھل ہوگا نا وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوگا. جس پہ پھل نہ ہو وہ اکڑا کھڑا رہتا ہے درخت. جس انسان میں ایمان ہو، تقوی ہو، علم ہو، وہ خود بخود بندگی کی طرف آئے گا، عاجزی کی طرف آئے گا، اس میں جھکاؤ ہوگا. جس کے پاس علم نہ ہو، تقوی نہ ہو، ایمان نہ ہو، اس کے اندر تکبر ہوگا، گھمنڈ میں رہے گا. غور کیجیے گا، مثال کو پیش کر رہا ہوں. عاجزی انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے، انکساری خدا سے قریب کرتی ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. خود کبھی پیغمبر اسلام نے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی کبھی تکبر نہیں کیا. وہ بھی ہمیشہ تواضع سے پیش آتے تھے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رسول خدا سے بھی فرما رہا ہے آپ اپنے کاندھوں کو مومنین کے لیے جھکا کے رکھیں. یعنی حبیب خدا کے اندر بھی تکبر نہیں تھا. تکبر علامت نہیں ہے اہل ایمان کی. افضل ترین نبی ہیں لیکن کبھی بھی تکبر نہیں کرتے. افضل ترین امام ہیں لیکن کبھی تکبر نہیں کرتے. تکبر انسان کو زوال پہ لے جاتا ہے. تکبر انسان کو زوال پذیر بنا دیتا ہے. اس چیز کو دوام ہے جہاں پہ تکبر نہ ہو. عاجزی جو ہے نا یہ انسان کو ترقی دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پہاڑ اکڑے کھڑے رہتے ہیں، ان پہ سے جب بارش ہوتی ہے تو پانی بہہ کے نشیب کی طرف آ جاتا ہے. نشیب میں آتا ہے، جہاں وادی ہوگی وہاں پانی آ جائے گا. پہاڑ پہ سے بہہ جاتا ہے، پہاڑ پہ نہیں رکتا پانی. علم ایمان وہیں رکتا ہے جہاں عاجزی ہو. عجز و بندگی انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے. وہ تمام صحابہ رسول یا اصحاب امیر المؤمنین، اصحاب ائمہ اہل بیت علیہ السلام، انہوں نے ہی ہمیشہ ترقی کی ہے جن میں عجز ہے. عجز یا عاجزی ایک ایسی شے ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. جانور بھی آپ اسی جانور سے محبت کرتے ہیں جو فوراً جھکتا ہے، جو گر جاتا ہے. جو اکڑا کھڑا رہتا ہے اس سے کبھی بھی آپ محبت نہیں کرتے. پتہ یہ بھی ٹکر مار دے، کاٹ لے، کیا کرے. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ امیر المؤمنین ایک بہت اصول کافی میں بہت پیارا فرمان ہے مولا کا کتے سے متعلق. مولا فرماتے ہیں کتے میں ایسی 10 صفات ہیں کہ اگر انسان میں ہو تو وہ مستکمل الایمان مومن بن جائے. گھبرا تو نہیں رہے؟ کتے میں 10 ایسی صفات ہیں، اصول کافی کی روایت ہے. مومن میں ہو تو وہ مستکمل الایمان ہو جائے. ساری صفات نہیں پیش کروں گا، میرے موضوع سے متعلق پیش کر رہا ہوں. یہ تو بہت ہیں. مولا فرماتے ہیں پوری رات جاگتا ہے، یہ عابدوں کی علامت ہے. پوری رات جاگتا ہے. جب دن میں سوتا ہے تو بہت کم سوتا ہے. قانتین کی علامت. جتنا مالک دے دے اسی پہ اکتفا کرتا ہے، زاہدین کی علامت ہے. توجہ تو ہے میرے ساتھ؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا مالک کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلا جائے. وفادار بھی ہوتا ہے. جب بیمار ہو جاتا ہے تو گھر سے بھاگ جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مالک کو میری سی بیماری لگ جائے. لیکن جو میرے موضوع سے متعلق ہے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. مولا فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر ایک ایسی صفت ہے، اس کو مالک جتنا بھی مارے، جتنا مرضی مار لے، مار کے اسے کہیں کونے میں بٹھا دے، باندھ دے، وہ بیٹھا رہے گا، پھر بھی انتظار میں رہے گا مالک مجھے بلائے گا کب. جیسے ہی مالک ایک آواز دے
تو یہ نہیں کہتا ابھی تو اتنا مجھے تو نے مارا تھا، اتنی سختی کی، اتنا میں پٹ کے بیٹھا ہوں، کھانا نہیں دے رکھا تو نے 2 دن سے، کبھی کوئی شکوہ نہیں کرے گا۔ جیسے ہی مالک آواز دیتا ہے پہلی ہی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اس میں عجز ہے، عاجزی ہے، فوراً آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اکڑ جائے، میں تو حفاظت بھی کرتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں، سب کچھ یہاں پہ، تو نے کبھی کھانا نہیں دیا، مارتا بھی ہے، نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب ایک صفت ہے، جتنا مرضی مالک مار لے پہلی آواز پہ پھر بھی مولانا فرماتے ہیں کہ مالک کے فوراً پاس آ جائے گا، قدموں میں لپٹے گا۔ عاجزی، جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، خالق سے کہا کہ پروردگارا میری کون سی صفت تجھے پسند ہے؟ کہا موسیٰ وہ جو بچپنے کی صفت تھی نا کہ ماں جتنا بھی دھکیلتی تھی واپس ماں کے پاس جاتے تھے، مجھے وہ صفت سب سے زیادہ پسند ہے اپنے بندے کی۔ ماں ڈانٹ بھی دے، دور بھی کر دے، نہیں ابھی تم بہن بھائیوں سے لڑ رہے، توجہ تو ہے نا، برا تو نہیں منا رہے ہیں۔ ماں ڈانٹ بھی دے، یہ بھی کہے کہ تو نے بہن بھائیوں کو ڈانٹا مارا، کیا ہوا، دور بھی کر دے، پھر پلٹ کے ماں ہی کے پاس جاتے تھے۔ کہا مجھے اپنے بندے کی سب سے زیادہ جو صفت پسند ہے، میں جتنا بھی مشکلوں میں ڈالوں، مصیبتوں میں ڈالوں، آزمائشوں میں ڈالوں، بیماری بھیجوں، بلا بھیجوں، پھر بھی جب میرا بندہ پلٹ کے میرے ہی پاس آ جائے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ عجز اللہ کو بہت پسند ہے، اکڑ نہ ہو، تکبر نہ ہو، جیسا بھی ہو خالق کے پاس پلٹ جائے۔ بندگی خدا سے قریب کرتی ہے۔ میں یہ واقعہ کہیں اور پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد نہیں کہاں۔ ایک بہت بڑے عالم دین، ڈرائیور ان کو لے جا رہا تھا، موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے ایران میں کسی جگہ، تو اچانک دیکھا اول وقت ظہر کا، دوپہر کی سخت دھوپ، جانتے ہیں ہمارے بہت سے ممالک میں بہت گرمی ہوتی، تو دیکھا کہ موٹر وے پہ سائڈ پہ ایک طرف زمینیں ہیں جہاں پہ ایک آدمی اپنی چرواہا ہے، شیپرڈ ہے، گڈریا بکریوں کو چرانے والا، وہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا اول وقت۔ اور اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہاں روک نہیں سکتے، موٹر وے ہے، موٹر وے پہ گاڑی، کہا جیسے بھی ہو گاڑی روکو۔ ہاتھ شولڈر پہ سے گاڑی روکی، اترے، دوڑتے بھاگتے پہنچے، نماز جیسے تمام ہوئی اس کی سوال کیا بھائی کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ کہاں آپ عالم دین ہو کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے، نماز کا وقت ہو گیا۔ کہاں جانتا ہوں اتنی سخت گرمی کے اندر، یہاں پانی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی اے سی نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، کچھ نہیں، یہاں نماز پڑھ رہے ہو اتنی سخت گرمی میں؟ کہاں کیوں؟ کہا اذان آئی تھی اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ سبق کہاں سے لیا، اول وقت کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میں بکریاں چراتا ہوں، بھیڑ بکریاں، گوٹس اینڈ شیپ، یہ میری ملکیت ہے۔ جب شام آتی ہے نا تو بس صرف ایک سیٹی بجاتا ہوں، ایک آواز دیتا ہوں، ساری بکریاں آ جاتی ہیں۔ کوئی بکری یہ نہیں کہتی میں نے تو بھی گھاس نہیں چری تھی، کوئی نہیں کہتی میں نے بھی پانی نہیں پیا، میں نے تو صحیح طرح سے دوڑ بھاگ نہیں کی ہے۔ ایک آواز پہ سب کی سب پہنچ جاتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بکری بھاگ جائے میں تو آج نہیں جا رہی، گھر نہیں جاؤں گی، ایک آواز پہ، کیونکہ یہ سب جانتی ہیں میں مالک ہوں، مجھے مالک سمجھتی ہیں، میری ایک آواز پہ ساری بکریاں جمع ہو جاتی ہیں۔ توجہ، کہ میری ایک آواز پہ ساری بھیڑ بکریاں جمع ہو جاتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا مالک ہے، ایک آواز دیتا ہوں تو ساری بکریاں آ جاتی ہیں۔ میں تو صرف دنیاوی مالک ہوں، میں مجازی مالک ہوں، وہ حقیقی مالک ہے۔ اس کی طرف سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہو اور میں نہ جاؤں؟ کہ میں نے اپنی بکریوں سے سیکھا ہے کہ یہ مجھے مالک سمجھتی ہیں، میری ایک آواز پہ آ جاتی ہیں، وہ میرا مالک ہے، جب وہ آواز دیتا ہے میں بھی فوراً چلا جاتا ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی؟ حضرات کرام، بعض اوقات انسان جانوروں سے، پرندوں سے، دوسرے مخلوقات سے ہی سبق سیکھ لے، دوسری مخلوقات سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ احادیث ہیں اس موضوع پہ۔ تعلموا من الدیک خمسا، مرغے سے، روسٹر اذان دیتا ہے نا، آواز دیتا ہے، کوئی ہاں ہوں کرنے والا یہاں نہیں ہے، میں اکیلے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں ہاں بدل گیا کہ ہاں کیا آپ کی مثال ہے، روسٹر ہے، اذان دیتا ہے، بانگ دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں تعلموا من الدیک خمسا، اس مرغے سے بھی 5 چیزیں سیکھو۔ ساری چیزیں نہیں پیش کروں گا، 5 چیزیں اس کے اندر بھی ہیں، اسی پرندے سے، اس جانور سے ہی سیکھ لو۔ الایقاظ فی اوقات الصلاۃ، ہر نماز پہ جاگتا ضرور ہے،
اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں جانور ہے، حیوان ہے، پرندہ ہے، اس کے باوجود بھی ہر نماز کے وقت اٹھا ہوا ہوتا. فجر پہ کوئی سوتا رہ جائے مرغا اٹھ کے اذان دے دے گا. الغیرہ غیرت ہوتی ہے، دوسرے مرغے کو مرغیوں کے پاس برداشت نہیں کرتا. الایثار قربانی کا جذبہ. ایثار سمجھتے ہیں نا، سیکریفائس کرنا. کبھی سے دانا ملے مرغیوں کو جا کے دیکھیے، کبھی مرغے کو دانا مل جائے، اکیلا مرغا دانا نہیں کھاتا، آواز بنائے گا، سب کو جمع کر لے گا، مجھے دانا مل گیا، اکیلے نہیں کھاتا. عجز و بندگی، یہ جو عاجزی ہے نا، یہ انسان کو خدا سے بہت زیادہ قریب کرتی ہے. ایثار قربانی، انسان جو تکبر میں ہوگا اسے ہمیشہ زوال آتا. امیر المؤمنین کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ حضرت قمبر غلام ہے مولا کے، البتہ مولا نے آزاد کر دیا تھا، وہ خود ہی نہیں جاتے تھے، مولا کو چھوڑ کے جاتے نہیں تھے. تو کسی نے کہا بھئی اب علی نے آزاد کر دیا، چلے کیوں نہیں جاتے؟ کہا یہی تو میں چاہتا ہوں، یہ آزاد نہ کرے، میں انہی کی غلامی میں رہوں. جسے معرفت ہو جائے، جو پہچان لے. کہا میں مولا ہی کی بارگاہ میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں. مولا سنا آپ کا واقعہ ہوگا، جب اشارہ کر رہا ہوں. ایک درزی کے پاس گئے، ٹیلر کے پاس گئے، 2 کپڑے لے کے، ساتھ میں جناب قمبر ہے. درزی سے کہا، ٹیلر سے کہا بھئی یہ 2 کپڑے ہیں، ہم دونوں کا ایک کرتا سی دو. اس نے فوراً، درزی نے ہاتھ لگایا، کہا کہ ایک کپڑا بہت اچھا ہے، ملائم ہے، دوسرا کھردرا ہے، سخت ہارڈ ہے. تو مولا کیا حکم ہے، کس کا کرتا اچھا کپڑے کا سیوں، کس کا یہ جو کھردرا کپڑا ہے، خراب کپڑا ہے، اس کا کپڑا، اس کا کرتا کس کے لیے سیوں؟ جناب قمبر نے فوراً پلٹ کے کہا تجھے عقل نہیں آئے گی، یہ مولا ہے، اچھا والا کپڑا ان کے لیے ہے، میں غلام ہوں، جو برا کھردرا کپڑا ہے وہ میرے لیے ہے. مولا نے کہا اس کی باتوں میں نہ آنا، میری بات سن، یہ جوان ہے، اچھا والا کپڑا اس کے لیے سی دے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جو کھردرا کپڑا ہے وہ میرے لیے سی دے. تو کہا مولا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں. مولا نے کہا اگر مانتا ہے میں مولا ہوں تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کر. اللہ اکبر. دیکھیں بندگی، عاجزی. کیوں اتنے بلند ہیں آل محمد؟ کیوں ان سے کوئی اور افضل نہیں؟ کیوں ان سے کوئی بہتر نہیں محمد و آل محمد سے؟ کیونکہ سب سے زیادہ عاجزی محمد و آل محمد. کبھی اکڑ کے پیش نہیں آتے کسی سے، کسی کے ساتھ. البتہ ایک میں اور بات کہتا چلوں، ایسا نہ ہو کہ غلط میسج چلا جائے. التکبر مع المتکبر عبادہ، التواضع مع المتواضع والتکبر مع المتکبر. جو متواضع ہو، تواضع سے پیش آئے، انکساری سے پیش آئے، جھک کے پیش آئے، اس کے ساتھ جھک کے پیش آؤ. لیکن اگر کوئی اکڑ کے پیش آئے تو اس کے سامنے اکڑ کے بھی پیش آؤ. ایسا نہ سمجھے کہ میں اس کو اور زیادہ جھکا لوں گا، اور کیونکہ جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے وہ اور زیادہ تکبر کرنے لگتا ہے. لیکن مؤمن کی علامت یہ ہے کہ اس میں عاجزی ہوگی، صرف اسی کے سامنے اکڑے گا جو اس کے سامنے تکبر سے پیش آئے، وَإِلَّا مؤمن عاجزی رکھنے والا. تقوی کی دوسری جو سیڑھی ہے وہ ہے